بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے نئے انکشافات ہونے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کن عہدوں کی خواہش کر رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنا جو ہے دعویٰ کن عہدوں پہ کرنا چاہتی ہے، اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے کیا طے ہونے جا رہا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ اور بات چیت سے پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، اور تقریباً تمام نتائج جو آئے ہیں اس کے مطابق آزاد امیدوار جن کا زیادہ تر تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں صوبے میں تو خاص طور پہ پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی کے تمام میجارٹی جو ہے ان کا اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ اس طرح ایم این ایز جو بنے ہیں وہ 100+ ہو چکے ہیں۔ اس طرح مسلم لیگ نون کو بھی 73 کے لگ بھگ ایم این ایز کی سیٹیں ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو 54 ہیں۔ اب جو نواز شریف نے ایک اسپیچ کی تھی، ایک تو اس پہ کافی لین دین ہوئی ہے، اس کے اوپر بڑی تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ جب نتائج اب کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے تو اس نے اپنی جو ہے نا ایک وکٹری جو کو اپنے آپ کے نشان پیش کیا، اور قوم کو آ کے جہاں عوام کو ایڈریس کیا، خطاب کیا اپنے کارکنوں کو، تو اس پہ کافی سوالات اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن ساتھ میں جب اس نے شہباز شریف کو آصف زرداری سے ملاقات کے حوالے سے ہدایتیں دیں اور باقی جماعتوں کو کے ساتھ رابطے پر، تو میری جو معلومات ہے، اور میں کنفرم 100% آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے سورسز بھی ہیں، اور میری ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اپنے ان ذرائع سے، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ اقتدار میں جو فارمولا اگر جو طے ہونے جائے گا، طے ہوگا نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات جو اگلے 48 گھنٹے 2 دن کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر امکانات یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اس اقتدار کے جو فارمولے پہ جو بات جو آگے جا کے ہوگی کہ جو 5 سال کی وزیر اعظم کی حکومت کی جو مدت ہوگی، اس میں 2.5 سال پیپلز پارٹی کو ملنے چاہیے اور 2.5 سال جو ہے مسلم لیگ نون کو، یعنی 2.5 سال کے لیے پیپلز پارٹی جس کو وزیر اعظم نامزد کرے، بلاول بھٹو زرداری خود وزیر اعظم ظاہر ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، ان کی پارٹی سی اس کی منظوری دے چکے تھے انتخابات سے پہلے کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ تو اس طرح مسلم لیگ نون کو جو 2.5 سال کے لیے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے نا وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کریں، تو نواز شریف خود بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، مریم نواز بھی ہو سکتی ہے نواز شریف، لیکن یہ اس کا دار و مدار جو ہے باقی عہدوں کے حوالے سے بڑی امپارٹنٹ ہے۔ مثلاً میرے ذرائع نے یہ اس بات کی دعویٰ کے ساتھ تصدیق کی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے امکان ہے، ابھی اس کی کنفرمیشن 100% کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ویسے تو انتخابات سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی ملک کا جو اگلا صدر ہوگا وہ دوبارہ آصف زرداری بن جائے، لیکن جو میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کنگ میکر کا رول ادا کرنے کے موڈ میں ہے، وہ چاہے گا کہ وہ صدر کے بعد، کیونکہ صدر کے پاس اب وہ صدر کے پاس اختیارات نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ایوان صدر میں آصف زرداری جیسی شخصیت اور مفاہمت کے حوالے سے بھی بڑا دعویٰ کہا جاتا ہے تو بیٹھ جائے تو ایک اور الگ بات ہے، لیکن جو ہے آصف زرداری کا ہو سکتا ہے کہ کنگ میکر کا، کہ حکومت کے اوپر اپنی مشاورت کا وہ اپنا ایک غلبہ بھاری رکھے ان کے اوپر، کہ وہ حکومت کو اپنے وقتاً بے وقتاً جو ہے نا ایڈوائز کرتا رہے۔ تو اس حوالے سے آصف زرداری صدارت اگر قبول نہیں کرتا ہے تو اس طرح کا ایک کوئی اپنا کنگ میکر بنا کے بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے صدر بھی بن جائے،
لیکن پھر بات یہاں پہ آتی ہے کہ صدر کا عہدہ 5 سال کے لیے ہو جائے گا، اس پہ مسلم لیگ کتنی راضی ہوتی ہے؟ اگر 2.5 سال کا وزیر اعظم کی مدت کی اگر عہدے کی بات کی جاتی ہے کہ 2.5 سال پیپلز پارٹی کا ہو، 2.5 سال مسلم لیگ نون کا ہو، پھر یہاں پہ جو اور عہدوں کے حوالے سے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بھی انتخاب ہونا ہے، وہ کس کے پاس جائے گا؟ اب وہ تو 2.5 سال کے لیے نہیں ہوگا یہاں پہ، اور چیئرمین سینٹ جو اگلے مہینے مارچ میں سینٹ کا نیا چیئرمین 11 مارچ کو اس کا انتخاب ہونا ہے، تو اس پہ کون آ سکتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں پہ پھر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ معاملات آصف زرداری اور جو ہے نواز شریف کی ملاقات میں طے ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون چیئرمین سینٹ کا عہدہ حاصل کرے گی تو اس کے لیے جو ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اسحاق ڈار کا نام لیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے پہلے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے چیئرمین سینٹ بنایا جائے۔ اب نواز شریف صاحب ڈار کو اگر وزارت خزانہ دینے کے بجائے اس کو چیئرمین سینٹ بنا لیتے تو اسپیکر کا عہدہ پھر پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب سے ظاہر ہے پھر جو ہے نا اسپیکر کا عہدہ اگر جاتا ہے تو یوسف رضا گیلانی اس وقت آلریڈی منتخب سینیٹر ہے، اس وقت 6 سال کے لیے، ابھی اس کے 3 سال رہتے ہیں، اور پھر ایم این اے بھی منتخب ہو کے آئے ہیں۔ اچھا، ساتھ میں راجہ پرویز اشرف جو اس وقت بھی اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے، سٹنگ اسپیکر بھی ہے، اور ایم این اے بھی منتخب ہو گئے، تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اسپیکر کے عہدے کو کنٹینیو کرے۔ یوسف رضا گیلانی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کو اسپیکر جو ہے وہ کا عہدہ دیا جائے، کیونکہ وہ پہلے بھی ماضی میں 93 میں اسپیکر رہے ہیں۔ تو اگر یوسف رضا گیلانی اسپیکر بن جاتا ہے تو راجہ پرویز اشرف کو پھر کیا ملے گا؟ کیونکہ وزیر اعظم کے بعد تو اسپیکر کا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کو تو ظاہر ہے پھر وزارت تو وہ قبول نہیں کرے گا کہ کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے۔ تو اس لیے یہ عہدے جو ہیں ان کا بھی معاملہ طے ہونا باقی ہے، اور پھر سب چیزیں ایک صوبے کے پاس بھی نہیں جا سکتی ہیں کہ وزیر اعظم جو پنجاب سے ہو تو اسپیکر پنجاب سے ہو، چیئرمین سینٹ پنجاب سے ہو، لیکن کیونکہ اس کا ایک طے شدہ فارمولا ہو جائے گا تو اس پہ دیکھنا ہے کہ دونوں پارٹیز، کیونکہ باقی پارٹیوں کے پاس محاسبہ ایم کیو ایم کے 17-18 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس، باقی کسی کے پاس مولانا فضل الرحمان کے پاس 2 سے زیادہ تو ممبر نہیں ہے، اس لیے مولانا فضل الرحمان کس عہدے کی جو ہے نا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور جو میں آپ لوگوں کے ساتھ امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں بڑی بھاری اکثریت حاصل کی، 100 سے بھی زیادہ جو ہے نا اب ریزرو سیٹیں جو خواتین کی مینارٹی کی ملائی جائیں گی، تو پیپلز پارٹی کے پاس 120 کے قریب ایم پی ایز ہو جاتے ہیں، اور آسانی سے سندھ میں حکومت بنائیں گے۔ تو ظاہر مراد شاہ کا سید مراد علی شاہ کا ایک خواہش بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی کہ اس کو جو ہے وزیر اعلیٰ تیسری مرتبہ بنایا جائے، لیکن کیا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار چیئرمین سینٹ بن جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی خواہش، جو میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آصف زرداری کا یہ کوشش ہے، اور پہلے بھی جب انتخابات سے پہلے جی ڈی اے حکومت کے دوران اس نے جو ہے وزیر خزانہ کے لیے کہا تھا کہ مستقبل کا جو ہمارا وزیر خزانہ ہوگا اگر نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا کوئی، تو پھر مراد علی شاہ کو وفاق میں لیا جائے۔ تو اب اگر اسحاق ڈار کا وہاں سے نکل جاتا ہے وزارت خزانہ سے تو مراد شاہ کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وزارت خزانہ کا جو قلمدان ہو، جو وزارت ہو، وہ پیپلز پارٹی کے پاس آنی چاہیے، تو پیپلز پارٹی کے پاس ویسے تو سید نوید قمر بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے سید مراد شاہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب وہ کیوں ترجیح دیتے ہیں وہ یہ بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مراد شاہ کو ہو سکتا ہے پھر جو پہلے مشیر خزانہ بنایا جائے 1-1.5 ماہ کے لیے، پھر سینٹ کے جو انتخابات ہوں مارچ میں، تو پھر مراد علی شاہ کو سینیٹر منتخب کرا کے اور پھر اس کو کنٹینیو جو ہے نا وزیر خزانہ 5 سال کے لیے جو ہے نا اس کو کیا جائے۔ تو پھر سندھ کا وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ اب سندھ کے لیے وزیر اعلیٰ کے لیے ہیں تو جیتنے والے تو
سب کی دعویٰ کر سکتے ہیں سب ایم پی ایس، لیکن سب تو نہیں بنیں گے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی چند لوگ ہوں گے. تو وزارت اعلیٰ کے لیے بھی کافی جو ہے نا وہاں سندھ میں جوڑ توڑ ہوگی. فائنل فیصلہ پھر وہی بات آتی ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کریں گے. اب لیکن جب تک کہ وفاق میں حکومت کا فارمولہ طے نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک آصف زرداری یا بلاول بھٹو زرداری کا اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اتفاق کیا جائے کہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ کا فیصلہ اندرونی طور پہ وہ باپ بیٹے کر بھی سکتے ہیں آپس میں اتفاق، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ جو ہوگی یا جو اس کا ہوگا وہ جا کے وزیر اعظم یا وفاق میں جب وہ حکومت کا فارمولہ طے ہوگا تو اس میں ہو جائے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.